بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عابد رضا صاحب، عطا تارڑ صاحب، مسلم لیگ نون کے مقامی عہدیداران اور کوٹلہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے مسلم لیگ نون کے شہریوں، سب سے پہلے تو میں جناب عابد رضا صاحب کو اس کامیاب کنونشن پہ مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ابھی میں نے عمران نیازی کے لانگ مارچ کی تصویریں دیکھی ہیں اور پولیس کے 2-3 ہزار سفید کپڑوں میں شامل سپاہیوں کو اگر دیکھ لیا جائے، شامل کر لیا جائے، تب بھی آپ کا اجتماع اس کی لانگ مارچ سے بڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، چونکہ شام ہو رہی ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ سنجیدہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب میں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور جو بزرگ ہیں ان کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، اور جب میں نے بھی سیاست شروع کی تھی میرے بال سیاہ رنگ کے تھے، اور 1993 میں جب پہلی دفعہ میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا تو میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا اور میرے اندر یہ جوش اور جذبہ تھا کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے، اور میں نے سیاست میں مسلم لیگ نون اور اپنے قائد نواز شریف کا پلیٹ فارم اس لیے منتخب کیا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان میں سیاست کی بنیاد نعروں کی بجائے ترقی اور خدمت کو بنایا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ان کے والد کے نام کو نہیں کمایا، انہوں نے سیاست میں اپنی کسی خاندانی سیاست کے بلبوتے پہ اپنا مقام پیدا نہیں کیا، بلکہ نواز شریف صاحب کا نظریہ ڈیولپمنٹ کی سیاست کا تھا، اور اسی لیے ہم سب آج نواز شریف صاحب کے بازو ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں، اور آپ سب کو بھی یہ تماشا دیکھتے ہوئے 20, 30, 40 سال ہو گئے ہیں کہ جب بھی اس ملک نے ترقی کا سفر شروع کیا ہے، اس ترقی کے سفر کو پنکچر کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک کو کبھی بھی ترقی کے سفر پہ چلنے کے لیے 10 سال کی مہلت نہیں ملی۔ دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے وہاں کم از کم 10 سال کے لیے پالیسیوں کو چلنے دیا گیا ہے۔ 1990-91 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے جو معاشی اصلاحات کی، ان کے نتیجے میں ایک دم پاکستان اوپر چڑھا، لیکن 2 سالوں کے اندر اس حکومت کو جھوٹے الزامات لگا کر فارغ کر دیا گیا، اور بھارت نے وہی پالیسیاں اپنے ملک کے اندر ہم سے ادھار لے کر، سرتاج عزیز صاحب سے منموہن سنگھ نے اس وقت وزیر خزانہ تھے، اس کی کاپیاں لے کر جو اصلاحات یہاں پر ہوئی تھیں، 19 روز کی کاپیاں لے کر انہوں نے بھارت کے اندر وہ پالیسیاں چلائیں، 10 سال کا تسلسل یقینی بنایا، اور سن 2000 کے اندر وہ بھارت جو ہمیشہ پاکستان سے 50-60 سال پیچھے تھا، وہ پاکستان سے آگے نکل گیا۔ پھر بنگلہ دیش جو ہمارے وطن سے علیحدہ ہوا، وجود تھا، اور ایوب خان کے ماشاء اللہ نے اس کے علیحدہ ہونے کے بیج رکھے تھے، اور وہ بنگلہ دیش کہ جسے ہم کہتے تھے کہ ہر برسات میں، جو بزرگ انہیں یاد ہوگا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے،
کہ جب موسم برسات آتا تھا ریڈیو پر ماتمی موسیقی لگ جاتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں سیلاب زدہ بہنوں اور بھائیوں کے لیے چندے دو، تو مغربی پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ شاید ہم پہ بوجھ ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا آج 50 سال کے بعد وہ اشتہار لگا کے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر شعبے کے اندر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آخر کیوں ہے؟ کیا پاکستان ان ملکوں سے ہمارے لوگوں میں کمی ہے؟ کیا ان ملکوں سے پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے؟ دنیا کی جو رپورٹیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ کرپشن بنگلہ دیش اور بھارت میں پاکستان سے زیادہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے پاس معدنیات اور وسائل ہم سے زیادہ ہیں؟ میرے بھائیوں، صرف ایک وجہ سے ان ملکوں نے ترقی کی ہے کہ وہاں پر استحکام ہے اور وہاں پہ پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ دنیا کا بہترین ابھی گندم کی بجائی کر رہے ہیں، آپ بہترین بیج لے کر آئیں گے، اس کے لیے ہل چلائیں گے، زمین کو تیار کریں گے، لیکن جب آپ نے مونجی کے مڈ صاف کر کے زمین تیار کر کے بیج پھینک دیا تو میرے بھائی بیج پھینکنے کے بعد پھر آپ ہل نہیں چلائیں گے، پھر آپ اس مٹی کو سکون دیں گے کہ اس کا جو بیج ہے وہ پودا بنے، وہ پودا بن کے بڑا ہو، وہ بڑا ہو کے اپنا پھل لے کر آئے، اور پھر آپ کا جب پھل پک جاتا ہے تب آپ اس کی کٹائی کرتے ہیں اور اس کی فصل کھاتے ہیں۔ لیکن اگر اس پھل کو پکنے سے پہلے آپ اس کھیت کے اندر ہل چلاتے جائیں گے تو میرے بھائیوں دنیا کا بہترین بیج لگا دیں، وہ بیج کبھی پھل نہیں دے گا۔ پاکستان میں بھی 75 سالوں کا یہی کھیل چل رہا ہے کہ جب بھی کسی نے بیج لگانے کی کوشش کی ہے، اچھا بیج لگایا ہے، اس بیج کو سرے چڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ہل چلا کے اس کو تتر بتر کر دیا گیا۔ 2013 میں ہمیں پاکستان اس حالت میں ملا 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، ہر روز خودکش بمبار جو ہے وہ پھٹتا تھا۔ میرے بھائیوں، کوئی پاکستان کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے قائد نواز شریف کے پروگرام کے مطابق ہم نے ملک کو ترقی کے لیے منصوبے بنائے، ہم نے 2025 کا منصوبہ بنایا کہ 12 سالوں میں پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل کریں گے، ہم نے سی پیک کا منصوبہ بنایا، ہم نے بجلی کے منصوبے چالو کیے۔ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی، اور مسلم لیگ نون کے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کے ہم نے منصوبے لگا کے دکھائے۔ پاکستان کا ریکارڈ ہے۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو جن لوگوں نے ترقی کی ہے ان کو وہ تمغے لگاتا وہ ملک۔ سی پیک منصوبہ کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ میرے بھائیوں، عمران خان نے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرایا، ہنگامے کر کر کے وہ پاکستان آ رہے تھے، 8 مہینے ملتوی کیا۔ اس کے باوجود 3 سالوں کے اندر ہم نے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کر کے دکھائی اور دنیا دنگ رہ گئی۔ پاکستان میں 40 سال سے ایل این جی کا منصوبہ نہیں لگا تھا۔ ہماری حکومت نے 11 مہینوں کے اندر ایل این جی کا منصوبہ لگا کے اس کو چالو کر کے ملک کے اندر گیس کا بندوبست کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان پالیسیوں کو چلنے نہیں دیا گیا۔ میں الیکشنوں میں، میرا بھی علاقہ بڑا دیہاتی ہے نارووال کا، الیکشن کے ہر جلسے میں اپنے علاقے کے لوگوں سے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ مینوں دسو تہاڈے کول کس کس کول موٹر سائیکل ہے؟ تو سارا مجمع تقریباً آج کل ہر
بندے کا موٹر سائیکل اس کے پاس ہے. پھر میں ان سے پوچھتا تھا کہ دسو جی ایک بندہ جنہیں کہتے کک نہیں ماری وہ تہاڈے کولوں موٹر سائیکل دی چابی منگے تے انہوں دیو گے؟ کہندے جی توبہ کدے بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ جی کسے کندھ وچ وجے گا، کسے بس تھلے آئے گا، اپنا سر بھی بھلے گا تے موٹر سائیکل بھی بھلے گا. تو میں ان سے سوال کرتا تھا میرے بھائیوں، اگر ایک موٹر سائیکل جانچ کے بغیر نہیں چلتی تو 22 کروڑ عوام کی مشین کوئی جانچ کے بغیر چلا سکتا ہے؟ اگر آپ ایک اناڑی کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں گے تو جو موٹر سائیکل کا ہوگا، آج پاکستان کی معیشت کا وہی اناڑی تباہ کر کے اثر چھوڑ کر گیا ہے کہ کوئی اس معیشت کا حصہ سیدھا نہیں چھوڑا جس کو اس نے تباہ نہیں کیا. دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت عمران خان کے اوپر ملک کے ساتھ تباہی کرنے کا اس پہ مقدمہ فریم ہونا چاہیے تھا کہ جو اس نے معیشت کا حل کر کے گیا. آج جو تقریر سنو میں آزادی 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 بھی کیڑی آزادی؟ عمران خان وہ تمہاری غیرت اس وقت کام مر گئی تھی جب تم نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کیا جس میں پاکستان کے غریبوں کے مستقبل کو تم نے سرنڈر کر دیا تھا. وڈا تو آزادی دا ماما اس ویلے آزادی یاد کرتا نا. جب آئی ایم ایف سے تم معاہدہ کر رہے تھے اس وقت آزادی کدھر تھی تمہاری؟ اس وقت تو تم نے پاکستان کے غریبوں کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے دیا. تو وڈا غیرت مند جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کے اوپر یک طرفہ حملہ کیا تو تمہاری آزادی اور غیرت کدھر گئی تھی؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تم نے تو ایسی تقریر کی کہ افریقہ کا کوئی کمزور سے کمزور ملک کا سربراہ بھی کھڑے ہو کے اپنے ملک کی اسمبلی میں نہیں کہتا وہ کہ جی میں کی کرا میرا تو کوئی فون ہی نہیں سنتا. اور بغیر تھا تو پاکستان ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم ہے. آج تمہیں غیرت یاد آ گئی، آج تمہیں آزادی یاد آ گئی. جب تم وزیر اعظم تھے تو جو سبق آج قوم کو پڑھا رہے ہو وہ سبق تمہیں یاد نہیں تھے. تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، تم نے غریبوں پر مہنگائی کھاڑ ڈھایا اور مہنگائی کے جن کو بوتل سے نکال کر گئے آج اس کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے. تم نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا. چین ہمارا دوست ملک ہے چونکہ چین نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. چین نے سی پیک کا منصوبہ بنایا، تم نے اور تمہاری حکومت نے کھڑے ہو کر ان پر الزام لگائے کہ جی یہ تو کرپشن کرتے ہیں سی پیک میں، یہ تو مہنگے قرضے دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کے پاس گھر میں کھانے کو دانے نہ ہوں اور کوئی بندہ آپ کی مدد کے لیے آپ کو دانے دے جائے، آپ اس کو کہو یہ تو چوری کے دانے دے گیا مینوں، یہ تو کتوں لے کے آئے، ادھر تو مہنگے دانے دے گیا. وہ کہے گا دفعہ یار تیری مدد ہی نہیں کروں گا میں دوبارہ. آپ بتائیں کہ بجائے یہ کہ ہم چین کو کہتے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے تب ہمارا ہاتھ پکڑا جب پاکستان میں کوئی 1 روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو آپ نے چین جیسے دوست کو بھی تانے دیے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبوں میں رنگ بڑھا گیا، اس کے 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ سی پیک میں نہیں شروع ہو سکا. یورپین یونین ہم ان سے تجارت کرتے ہیں، انہوں نے جی ایس پی پلس دیا ہے. آج وہ جی ایس پی پلس ختم ہو جائے تو پاکستان کی برآمدات ختم ہو جائیں. ساری دنیا اس کے اوپر چلتی ہے. تم نے جلسے میں کھڑے ہو کے یورپین یونین کو بھی سنا دی باتیں، اوہ تسی فلانے دے میں دھمکانا تو وہی مولا جٹ والی بڑھ کے اس کے ساتھ بھی لگا دی. تو مقصد ہے کہ تم پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے تھے؟ یورپ کے ساتھ بھی جھگڑا. امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے. آج امریکہ پاکستان کی برآمدات کو بند کر دے، آپ کے سارے کارخانے بند ہو جائیں گے، کپاس کی صنعت ساری بند ہو جائے گی. ہمیں تو
ان ملکوں سے دوستی کرنی ہے اس لیے کہ ہم اگر برآمدات نہیں کریں گے، ایکسپورٹ نہیں کریں گے، تو اپنا ملک کیسے چلائیں گے؟ ان کا جھوٹ، وہ جی سازش کر دی میرے خلاف، اور پھر آپ نے آڈیو ٹیپ دیکھا، اس میں خود کہتا ہے وہ اس کے اوپر کھیل کھیلتے ہیں، سازش بناتے ہیں۔ وہی کوئی بچوں کا کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ یہ ایٹمی طاقت ہے، یہ اس کا مستقبل ہے، تمہارا کھیل نہیں ہے۔ پھر خلیجی ملک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے، ان کے تحفوں کو تم نے بازاروں میں بیچا۔ بڑا غیرت مند بند ہے، تیری غیرت اس وقت کام گئی تھی جب تم نے پاکستان کے سب سے برادر ملک کے سربراہ کے دیے ہوئے تحفے کو بازار میں بیچا تھا۔ تم نے کون کی غیرت کو بیچا تھا؟ گھڑی کو نہیں بیچا تھا۔ سب میرا مقصد ہے کہ آج یہ شخص پاکستان میں کھڑا ہو کے انتشار پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین جاتے ہیں، چین کو دوبارہ آمادہ کرتے ہیں، اور چین کے صدر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو دوبارہ سرمایہ کاری کریں گے، پاکستان کو ہم دوبارہ مدد کریں گے۔ اس کو وہ ہضم نہیں ہوتا، یہ لانگ مارچ شروع کر دیتا ہے۔ آج دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ دنیا پر یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار ہے۔ پھر پاکستان کے آرمی چیف کے نام پر تم سیاست کر رہے ہو کہ جی آرمی چیف میرٹ پہ لگنا چاہیے، اور بڑے میرٹ آلے ہیں، سانو پتہ تیرا کی میرٹ ہے، سانو 10 بزدار تیرے میرٹ پہ لگا سی، آج ایک بڑا ڈاکو تیرے میرٹ پہ لگا ہے، یہ میرٹ ہے تیرا۔ سانو تم چاہتے آرمی چیف بھی بزدار اور پرویز الہی جیسا لگ جائے، تمہارا تو یہ میرٹ ہے۔ یہ آرمی چیف جو ہے کوئی نیب کے چیئرمین کی پوسٹ نہیں ہے، یہ ایٹمی طاقت کے مسلح فوج کے سربراہ کی پوسٹ ہے۔ ان 6 لاکھ بہادروں کا سبا سالار جو آج پاکستان کی سرحدوں کے اوپر اپنی جان ہتھیلی پہ کھڑی کر کے اس ملک کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں، یہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے۔ اور وہ نواز شریف جو ہے جی، نواز شریف میرٹ نہیں کر سکتا۔ وہ نواز شریف کا میرٹ تو ایسا ہے کہ تو اس میرٹ کو ایکسٹینشن بھی دیتی، تو اس میرٹ کو تو اج بھی ایکسٹینشن دینے کی گل کرنا ہے، تو پھر تمہیں نواز شریف کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ سو میرے بھائیوں دوستوں، اس بندے کا نہ کوئی قول ہے، نہ کوئی فعل ہے، نہ کوئی عمل ہے، اس کی صرف ایک بات ہے کہ اس کی اپنی انا ہے، اور یہ اپنی انا کی خاطر پاکستان کو، اپنے لوگوں کو، اپنے محسنوں کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے عوام کو، ہر چیز کو یہ قربان کر سکتا ہے۔ تو ایسا بندہ کبھی کسی ملک کا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ملک میں فساد پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس صرف 2 چیزوں کی ٹریننگ ہے۔ ایک ٹریننگ اس کی چندہ اکٹھے کرنے کی ہے، خیرات اس سے جتنی مرضی اکٹھی کر لو۔ دنیا میں اگر کوئی پاکستانی کسی وہ نارتھ پول پہ، شمالی قطب پہ بھی اگر ہے، اس کی جیب میں اگر $100 فالتو ہے تو اس کی جیب میں بھی اس کا ہاتھ ہے، اس کو لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا خوب آتا ہے۔ اور دوسرا کام اس کا لانگ مارچ ہے، دھرنے، انتشار، مار دھاڑ، وہ جتنی مرضی کرا لو، لیکن کیا ملک بنانا آتا ہے؟ 4 سال عمران خان وزیر اعظم رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے ہمیں بتا دے کہ کراچی سے پشاور تک عمران خان نے ایک سڑک بنائی ہے، ایک ہسپتال بنایا ہے، ایک یونیورسٹی بنائی ہے، صرف رولے ڈالے ہیں، جھوٹ بولا ہے، مخالفوں کے خلاف مقدمے بنا کے آج کہتا ہے وہ جی میرے تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا۔ اور تمہارا اختیار کیوں نہیں تھا؟ تم نے شہباز شریف کو جیل میں ڈالا، تم نے شاہد خاقان کو جیل میں ڈالا، تم نے مجھے جیل میں ڈالا، تم نے سعد رفیق کو جیل میں ڈالا، مفتاح اسماعیل کو جیل میں ڈالا، تم نے سب کو جیلوں میں ڈالا جو بھی ہمارے صف اول کے لیڈر تھے، خواجہ آصف کو جیل میں ڈالا۔ اور تمہیں کیا اختیار چاہیے؟ تم سیاہ سفید کے مالک تھے، جون سا قانون چاہتے تھے 5 منٹ کے اندر اسمبلی سے بلڈوز کراتے تھے۔ تو بتاؤ پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اور جی لنگر خانے کھولے ہیں خان صاحب نے، کپتان نے۔ تو میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے وہ لنگر خانے ملک میں ٹوٹل کتنے تھے؟ 29 لنگر خانے تھے
اور وہ سرکاری نہیں تھے، وہ سیلانی NGO ایک ہے، وہ چلاتی تھی، اور ان کے لنگر خانوں پہ اپنی چھاپ لگا کے، اپنا ورق لگا کے، اپنی برانڈنگ کر کے اپنے نمبر ٹانگتا تھا یہ بندہ۔ اس کو یہ تیسرا کام آتا ہے، برانڈنگ کرنا۔ ہر چیز پہ نمبر ڈالو، سوشل میڈیا پہ ڈھول بجانا شروع کر دو۔ حکومتیں ڈھول بجا کے نہیں چلتی، حکومت کچھ کر کے دکھانے سے، کارکردگی سے چلتی ہیں، عوام کی خدمت سے چلتی ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کرنے سے، ان کی خدمت کے ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن یہ بندہ صرف ایک ڈرامہ کرنا جانتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اب لوگوں نے اس کا ڈرامہ بلا دیا۔ اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس بندے کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ پاکستان کا پروگرام بنا سکے۔ اس کے پاس صرف انتشار کا پروگرام ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اس کے لانگ مارچ کا لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اور اب صرف اس کے اپنے جو اندھے پیروکار ہیں، وہ اندھے پیروکار وہ ہیں کہ یہ کسی دن اگر وعدہ کرے، اپنا اعلان کر دے گا کہ میں امام مہدی آ گیا ہوں، تو اس کو بھی یہ مان لیں گے کہ امام مہدی آ گیا۔ اس قسم کے وہ اندھے لوگ ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن جو پاکستان کا عام شہری ہے، جو پاکستانی ہے، میرے بھائیوں، جو میں نے بات شروع کی تھی، اب 75 سال ہمارے ضائع ہو گئے ہیں۔ اب ہم مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری 21 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے۔ اگلے 10 سالوں میں یہ 26 کروڑ ہو جائے گی، 5 کروڑ لوگ اور آ جائیں گے۔ ہر سال پاکستان میں ایک نیوزی لینڈ جتنا ملک کی آبادی نئی شامل ہوتی ہے۔ ہر 5 سال کے بعد آسٹریلیا جتنی آبادی ہمارے ملک میں شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم ترقی نہیں کریں گے، اگر ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، تو میرے بھائیوں، یہاں پہ 70% جو آبادی کا نوجوان ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ تخریب کاری کرے گا، وہ نشہ کرے گا، وہ جرائم کرے گا۔ لیکن اگر ہم انہیں تعلیم دے دیں، اگر ہم ان کے لیے روزگار پیدا کر دیں، تو پاکستان اگلے 20-25 سالوں میں دنیا کا پاور ہاؤس بن سکتا ہے۔ اور اسے پاور ہاؤس بنانے کے لیے ہمیں عہد کرنا ہے کہ عمران خان جیسے مسخروں کو اجازت نہیں دینی کہ یہ پاکستان کے ترقی کے سفر کو مزید تباہ کرے۔ یہ پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ یہ ملک، اس ملک کا مستقبل بہت سنجیدہ